یہ ایک ٹاپک ہے حدیثوں کے بارے میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں کوئی بک نہیں لکھی آئی تھی، کوئی بک نہیں آئی تھی. پہلی مرتبہ جو ان کا لکھا گیا، ان کے آخری خطبے میں لکھا گیا جو بھی انہوں نے کہا، اس وقت اختلاف نہیں تھے مسلمانوں میں. تو اب جو حدیث آئے ہیں بخاری اور شافعی، اس کے بعد میں اختلافات ہوئے مسلمانوں میں، تو آپ کا کیا اس میں کامنٹ ہے کہ واقعی میں ان کی وجہ سے کچھ اختلاف آئے ہیں؟ اور سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آرگنائزیشنز ہوں جیسے آپ جیسی آرگنائزیشن یا اور بڑی آرگنائزیشن کے سارے جو حدیث کے جو بکس ہیں اور جو بھی آتھرز ہیں ان کو ایک ساتھ ملایا جائے تاکہ ایک یونیفائڈ ہو، تاکہ ہماری امت بھی یونیفائڈ ہو جائے حدیثوں کے بارے میں. واضح سوال. جی، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حدیث زمانہ رسالت کی تاریخ ہے، یعنی رسول اللہ کی تاریخ کا نام حدیث ہے. تو اس لیے تاریخ تو بعد ہی میں ہمیشہ ترتیب پاتی. بڑی سے بڑی شخصیات، بڑے سے بڑے واقعات کی تاریخ ہمیشہ بعد ہی میں کتابوں کی صورت اختیار کرتی ہے. قائد اعظم کی تاریخ، علامہ اقبال کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ، تقسیم کی تاریخ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مورخین پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کو جمع کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، جو ان کو براہ راست اطلاعات ملتی ہیں ان کو جمع کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے ہاں بھی وقت لگا اور لوگوں نے وہ تاریخ، بہت ہی مستند تاریخ ہے، اس کو آپ پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ ایک سائنس کس طرح مسلمانوں نے بنائی اور اپنے پیغمبر کے بارے میں تاریخی معلومات کو کن مراحل سے گزارا، کیسے اس کی چھان پھٹک کی، تو آپ حیران رہ جاتے ہیں. دنیا کی کوئی قوم اس علم کے مقابلے کا علم نہیں پیش کر سکتی، لیکن وہ تاریخ ہے. اس کی کوئی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر عائد نہیں ہوتی، کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر عائد نہیں ہوتی. دیکھنے والے لوگ بیان کر رہے ہیں. اب میں یہاں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، تو آپ کو روکا جا سکتا ہے کہ آپ باہر جا کر کسی بات کو نقل نہیں کریں گے، آپ اپنا کوئی تاثر بیان نہیں کریں گے. یہ جیسے ہی آپ باہر جا کے کرنا شروع کریں گے تاریخ بننی شروع ہو جائے گی اور وہ مورخ کے ہاتھ میں آنا شروع ہو جائے گی. ایسے ہی ہوا ہے، یہ نیچرلی ایسے ہی ہونا تھا. چنانچہ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں نا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا تھا. جو ہمارا دین ہے وہ قرآن اور سنت میں ہے، دونوں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، دونوں میں ادنیٰ درجے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. حدیث زمانہ رسالت کی تاریخ ہے. تاریخ ایسے ہی بنتی ہے، ایسے ہی ترتیب پاتی ہے جس طرح کہ وہ ترتیب پائی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ 6 کتابیں وجود میں آئی ہیں 3ری صدی میں جا کر، جو اس وقت ہمارے یہاں سیاہ ستہ کہلاتی ہیں. اتنا وقت لگنا تھا اس میں، اس کی تنقیح کرنے میں، اس کی تحقیق کرنے میں لوگوں نے اپنی عمریں کھپا دی ہیں. تو میرے نزدیک اس کی پہلی یہ اہمیت سمجھ لیجیے، آپ کا دین وہ ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ قرآن اور سنت میں ہے سارا کا سارا. یہ حدیث، اس کی روایت، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تصویر لاتی ہے. یعنی آپ کی سیرت کیا تھی، آپ نے کسی موقع پر کوئی بات کیا کہی، کسی مسئلے کا حل کیا بتایا، کسی سوال کا جواب کیا دیا، سفر کیا پیش آئے، جنگیں کیا پیش آئیں، یہ اس کا ریکارڈ ہے. تو اس کو اسی زاویے سے پڑھنا چاہیے. یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اختلافات رویوں سے خرابی کا باعث بنتے ہیں. یعنی ہمیں اصل میں جس چیز کی اصلاح کرنی چاہیے وہ ہمارے رویے ہیں، ورنہ اختلافات کہاں نہیں ہوتے، ہر علم میں ہوتے ہیں. قرآن مجید کے کسی حرف میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری مسلمان امت مراکش سے انڈونیشیا تک ایک ہی قرآن پڑھتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں ابھی مجھے موقع دیجئے، میں ہزاروں اختلافات بیان کر دوں گا. تو انسان ہے، انسانوں کے اختلافات سے نہیں گھبرانا چاہیے. وہ چیزیں جو آپ کے کرنے کی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، یا ماننے کی ہیں، ان میں کوئی اختلاف کبھی ہوا ہی نہیں. اور وہ چیزیں جن کا تعلق علمی معاملات سے، اب مثلا یہ کہ ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کی مدت کیا تھی، اس کا کیا تعلق ہے آپ کی آخرت سے یا میری آخرت سے؟ یہ علمی موضوعات ہیں، ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، ان پر بحث بھی ہوتے ہیں. تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ مل کے وحدت پیدا کر لیں، اس کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم انسان باٹا کے جوتے نہیں ہیں.
جو ایک سانچے میں بنیں گے۔ انسانوں کے مابین اللہ تعالیٰ نے شعور کا، ذوق کا، رجحان کا، طبیعت کا بہت فرق رکھا ہے، یہ رہے گا۔ اس فرق کے ساتھ سلیقے سے جینا سیکھیے، اصل اصلاح رویے کی کرنے کی ضرورت ہے۔